بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 ڈرامے باز کفریہ ممالک کو دعوت اسلام۔ نمبر 1 روس، نمبر 2 امریکہ، نمبر 3 چین اور نمبر 4 انڈیا۔ یہ 4 ڈرامے باز ملک اس لیے ہیں، انہوں نے چاند پر جانے کا باری باری ڈرامہ رچایا تاکہ دنیا پر، اقوام عالم پر اپنی برتری کا سکہ جما سکیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم چاند پر کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند تک جا پہنچے ہیں۔ اور یہ ڈرامے بازیاں کیوں کرتے ہیں؟ امریکہ نے روس کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا، روس نے امریکہ کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا، چائنا نے انڈیا کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ ڈرامہ کیا۔ اب انڈیا بھلا کہاں پیچھے رہنے والا تھا، اس نے بھی چندریان 3 کے نام سے ڈرامہ کیا تاکہ چائنا کو آنکھیں دکھا سکے اور پاکستان کو آنکھیں دکھا سکے اور یہ جتا سکے کہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے پہنچ گیا ہوں کہ میری چاند گاڑی چاند پر اڑتی پھر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سچ مچ چاند گاڑی چاند پر جا پہنچی ہے، اس میں شاید کوئی ڈرائیور بھی موجود تھا اور چاند گاڑی میں کوئی مسافر بھی موجود تھے۔ ان کے بقول ان کا دعویٰ ایک چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ چاند پر انہوں نے پھینک دیا ہے، وہاں سے ان کو جو اطلاعات فراہم کر رہا ہے، مختلف قسم کی خبریں ان کو دے رہا ہے۔ اور آج کل انڈیا کا جو چندریان 3 ہے وہ جا کر انڈیا کا جو چندریان ہے یعنی چاند گاڑی ہے، ان کے بقول وہ چاند پر جا کے سو گئی۔ 2-4 خبریں اس نے بھیجی ہے اور اب 1 مہینے کے لیے وہ چندریان صاحب سو گئے۔ اگر 1 مہینے کے بعد وہ جاگ گیا تو جاگ گیا، سو گیا تو سو گیا۔ یعنی اگر انڈیا کا یہ ڈرامہ دنیا میں چل گیا تب تو یہ کہے گا کہ وہ جاگ گیا ہے، 2-4 اور مزید لچھے دار خبریں سنائے گا۔ اور اگر یہ ڈرامہ نہ چل سکا تو پھر جو ہے وہ اس بات کو لوگوں میں عام کر دے گا کہ چندریان سے دوبارہ رابطہ نہیں ہو سکا، وہ سو گیا ہے اور سلیپنگ موڈ کے اندر چلا گیا۔ میں ان 4 ڈرامہ باز ممالک کو، یہ مشرک ممالک ہیں، کافر ممالک ہیں، ان کو کھلے دل کے ساتھ اہل اسلام کی طرف سے دعوت اسلام پیش کرتا ہوں۔ اصل جو کرنے کا کام ہے، آپ سے اپنے ممالک کے جو باشندے ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو انصاف فراہم نہیں کیا جاتا اور آپ چاند پر اڑتے پھر رہے ہیں۔ امریکہ دنیا بھر میں بے انصافی کا اڈا اور مرکز ہے لیکن چاند پر جانے کے دعوے کر رہا ہے۔ روس جو ہے اسی طرح دنیا کے اندر ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اہل افغان پر اس نے ظلم و ستم ڈھایا، چاند پر اڑنے کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے۔ چائنا سکیان کے مسلمانوں کو کھلے دل کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتا، روزے نہیں رکھنے دیتا، لیکن چاند پر اڑتا پھر رہا ہے۔ انڈیا سے اپنی دھوتی نہیں سنبھالی جاتی لیکن چاند پر اڑاریاں مارتا پھر رہا ہے۔ انڈیا کے مسلمانوں کو انصاف اس سے فراہم نہیں کیا جا رہا، اور جو مسلمان کلمہ اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو سکالر، جو علماء دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں، انہیں قید کر دیتا ہے، انہیں ملک بدر کر دیتا ہے، انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اسلام کی دعوت تو اس سے برداشت نہیں ہو رہی اور یہ چاند پر اپنی دھوتی اڑاتا پھر رہا ہے۔ یہ اس کی حالت ہے۔ میں انڈیا کو بھی یہ دعوت اسلام پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ایک مسلمان عورت کا حجاب اور پردہ برداشت نہیں ہوتا اور آوارہ گردی آپ اتنی کرتے ہیں، اربوں ڈالر کا خرچہ کر کے چاند پر ایک پرزہ اڑاتے ہیں، چاند گاڑی کے نام سے اسے مشہور کرتے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میں 4 ان ڈرامے باز ممالک سے یہ کہنا چاہوں گا، خدا کے لیے ڈرامے بازیاں چھوڑیں۔ چاند پر آپ کا پہنچنا مشکوک ہے لیکن قبر میں آپ کا جانا بالکل یقینی ہے، اللہ کے سامنے آپ کا پیش ہونا بالکل یقینی ہے، آخرت اور قیامت کا معاملہ بالکل یقینی ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت کی تیاری کریں اور سب سے پہلے جو کرنے والا کام ہے شرک سے توبہ کریں، محمد الرسول اللہ کی نبوت کا اقرار کریں، کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہوں اور قرآن پاک سے اپنا بغض ظاہر کرنے کی بجائے کبھی اس کو جلا رہے ہیں، کبھی اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ چاند گاڑیاں اڑانے سے بھی اسلام کی دعوت نہیں رکے گی، قرآن کی دعوت نہیں رکے گی، لہٰذا قرآن کو جلاؤ، اس کی بے حرمتی کرو، پیغمبر اسلام کے نعوذ باللہ کارٹون بناؤ اور حجاب کے خلاف آواز اٹھاؤ، پردے کے خلاف آواز اٹھاؤ، شریعت اور دین کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ چاند پر اڑنے کے دعوے کرنے کے باوجود بھی آپ سے اسلام کا پردہ ہضم نہیں ہوتا۔
سیکھا زمین پہ چلنا نہیں اور چاند پہ اڑنے کا دعویٰ۔ زمین پہ چلنا تو سیکھ لیں، کم از کم شرک سے توبہ کریں، اس بات کی طرف آئیں۔ ابھی آپ نے اللہ کو پہچانا نہیں، جس نے چاند کو بنایا ہے، سورج کو بنایا ہے، پوری کائنات کو بنایا ہے، تمام ستاروں کو بنایا ہے، زمین و آسمان کو بنایا ہے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، میرا آپ کا سب کا خالق و مالک ہے۔ آپ اسے پہچان نہیں سکے اور اربوں ڈالر خرچ کر کے دنیا کے اندر تماشا لگایا ہوا ہے کہ ہم چاند پر جا پہنچے، چاند پر ہمارا پرزہ پہنچ گیا ہے، ہمارا چندریان 3 جو ہے وہ چاند پر جا پہنچا، ہمیں خبریں دے رہا ہے، اور ڈرامہ چل گیا تو خبریں دیتا رہے گا، ورنہ یہ پھر 1 مہینے کے لیے سویا ہے، یہ پھر ساری زندگی سویا رہے گا۔ لہٰذا میں ان چاروں ڈرامے باز ممالک اور دیگر تمام غیر مسلم ممالک کو دعوت اسلام پیش کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں جس پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنایا ہے سب سے پہلے اسے پہچانے۔ چاند پر جانا نہ جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ بات کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں آپ کی موت یقینی ہے، آپ کا مرنا یقینی ہے، اللہ کے سامنے آپ کی پیشی یقینی ہے۔ جس نے سورج اور چاند کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، کل کائنات کو بنایا، اس پروردگار عالم، اس اللہ کے سامنے آپ کی حاضری یقینی ہے۔ مسلمانوں سے دشمنی کے بیج نہ بو، مسلمان سچے راستے پر چل رہے ہیں، اہل اسلام سچے دین پر ہیں، اور اسلام ایک سچا جیتا جاگتا مذہب ہے جو دنیا میں اپنا جھنڈا لہراتا چلا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کے ممالک کوئی سائنس کے ذریعے، کوئی ٹیکنالوجی کے ذریعے، کوئی قرآن کی بے حرمتی کے ذریعے، کوئی اور طریقے سے، کوئی پیغمبر اسلام کے کارٹون بنا کے اسلام کا راستہ روکنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا پہ اسلام چھا جائے گا، توڑ کر بارڈریں غلبہ پا جائے گا۔ لہٰذا چاند پر جانے کی ڈرامہ بازیاں کرنا چھوڑیں اور اپنے عوام کی طرف دیکھیں، انہیں اسلام کی طرف لائیں، مسلمانوں کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھائیں اور اسلام کو سمجھیں۔ انشاءاللہ پھر آپ چاند پر پہنچ بھی گئے تو پھر کوئی آپ کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اس طرح شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ اگر آپ چاند پر پہنچ بھی گئے تو آخر تو آپ نے مرنا ہے، اور پھر قبر میں اور آخرت میں آپ نے ذلیل و رسوا ہونا ہے، جوتے پڑ رہے ہیں، اور کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ کا یہ چاند مشن، آپ کی یہ چاند گاڑی اور آپ کا یہ مسٹر چندریان 3 سب ڈرامے بازیاں ادھر ہی پڑی رہ جائیں گی۔ لہٰذا میں ان چاروں ڈرامے باز ممالک کو اور دنیا کے تمام کفریہ ممالک کو اور ان کے مشرک اور کافر جو باشندے ہیں سب کو کھلے دل کے ساتھ دعوت اسلام پیش کر رہا ہوں۔ اسلام تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگے بڑھیں، اپنے متعلقہ علماء اسلام سے ملاقاتیں کریں، ان سے اسلام کو سمجھیں، شرک کی دنیا سے باہر نکلیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ شرک ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے آوارہ گردیوں کے لیے، ادھر ادھر بھاگنے کے لیے، جھوٹے ڈرامے بازیوں کے لیے نہیں بنائی۔ یہ دنیا اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ اللہ نے اپنی سچی کتاب قرآن پاک میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، مجھے پہچانیں، میری معرفت حاصل کریں۔ لہٰذا اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی پہچان حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کو مانیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کریں۔ اور میں یہاں ان ملحدوں اور بے دینوں اور سیکولر لوگوں کو بھی سمجھانا چاہوں گا کہ آپ بھی سیدھے راستے پر آ جائیں، اسلام کا کلمہ پڑھ لیں، اسلام کے سچے اقرار کرنے والے بن جائیں۔ یہ آپ کی ڈرامے بازی، کبھی اللہ کا انکار، کبھی رسول اللہ کا انکار، کبھی قرآن پاک کا انکار، کبھی دین کا انکار، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا انکار، یہ ملحد لوگ اس طرح کی ڈرامے بازیاں کر کے دنیا کے اندر بے دینی، بے حیائی، فحاشی، عریانی، زنا، آوارہ گردی اور یہ ساری دنیا کو ایک بدکاری کا اڈا بنانا چاہتے ہیں اور برائی کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، اور اسلام دنیا کو نیکی کا، امن کا، بھلائی کا مرکز بنانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اے ملحدوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے بھی مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی چترول ہو اور میدان قیامت میں آپ کی لٹریشن ہو، اس سے پہلے سمجھ جائیں اور یہ جھوٹا پراپیگنڈا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، علماء اسلام کے بارے میں کرنا چھوڑ دیں، صحیح دین پر قائم ہو جائیں۔ ورنہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں تمام ملحدوں کو چیلنج کرتا ہوں، تمام اللہ کے منکروں کو چیلنج کرتا ہوں، تمام اسلام اور دین اسلام کے منکروں کو چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ کو اسلام سے اتنی چڑ ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ نہیں مانتے، تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو مذاہب کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ یہ کام کر لیں، دنیا سے موت کا خاتمہ کر لیں۔
دنیا میں کوئی انسان نہ مرے، دنیا میں نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، نہ شرقی نہ غربی نہ شمالی نہ جنوبی، نہ مسلمان نہ غیر مسلمان، دنیا میں مرنا چھوڑ دے تو آپ پھر خدا کا انکار کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، اسلام کا انکار کرتے ہوئے اچھے لگیں گے، قیامت کا انکار کرتے ہوئے آپ اچھے لگیں گے کہ دنیا سے موت کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا میں جب تک جینے اور مرنے کا سلسلہ جاری ہے، پیدائش کا اور موت کا سلسلہ جاری ہے، تو اپنی یہ بکواسیات بند کرو، جھوٹے پراپیگنڈے بند کرو، ورنہ دنیا تو تمہاری برباد ہو ہی رہی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی، قبر بھی برباد ہو جائے گی، اور میدان قیامت میں بھی شدید ذلت و رسوائی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ جب تک دنیا سے موت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک دین کا، اسلام کا بھی خاتمہ نہیں ہو سکتا، اور تمہارا باپ بھی دنیا سے موت کا خاتمہ نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا باپ بھی آ جائے تو اسلام کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، قرآن کی دعوت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر اسلام کی دعوت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ضد چھوڑو، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اپنے سارے سائنسدانوں کو چاند پہ اڑان بھرنے کے لیے تیار نہ کرو، دنیا سے موت کے خاتمے کے لیے تیار کرو۔ جب دنیا سے موت کا خاتمہ ہو جائے گا، اسلام کا خود بخود ہی خاتمہ ہو جائے گا، تمہیں اسلام کو ختم کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اسلام سب سے زیادہ آخرت پر زور دیتا ہے۔ تو جب موت ہی ختم تو آخرت کا مسئلہ ہی ختم، قیامت کا مسئلہ ہی ختم۔ تو جب تک آپ موت کو ختم نہیں کر سکتے تو اسلام کو بھی ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسلام جہاں دین کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، آخرت کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور تو قیامت کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کے بارے میں اس کی رہنمائی زیادہ تر ہے۔ تو لہٰذا جب تک دنیا سے موت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، اسلام کا بھی خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ موت کا خاتمہ نہیں کر سکتے تو اسلام کا خاتمہ بھی نہیں کر سکتے۔ اپنی یہ چاند پر جانے کے دعوے دار، ڈرامے باز بھی اپنی ڈرامے بازیاں چھوڑیں، اور یہ ملحدین بھی اپنی ڈرامے بازیاں چھوڑیں، اور سچے دل سے شرک سے کفر سے بیزار ہو کر اسلام کی چھتری کے نیچے آ جائیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں، بہت جلد وہ سورج طلوع ہونے والا ہے، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی، ساری سائنس، اقوام متحدہ، دنیا کے سارے ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم، دنیا کے سارے میزائل اور دنیا کی ساری ٹیکنالوجی مل کر بھی اسلام کا راستہ نہیں روک سکتی۔ کان کھول کر سن لیں، اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے، لا اغلبن انا ورسولی، میں اور میرا رسول غالب آ کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ولو کریہ الکافرون ولو کریہ المشرکون، کافروں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، اسلام نے دنیا میں غالب آنا ہی آنا ہے۔ لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ اس دنیا کا وہ ہے شرک، اور وہ ہے اللہ کو نہ پہچاننا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ کو نہ پہچاننا، قرآن کو نہ پہچاننا، اسلام کو نہ پہچاننا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب دنیا اس سیدھے راستے پر آ گئی، اور انشاءاللہ آئے گی، وہ وقت آنے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، امام مہدی کی قیادت میں پوری دنیا سے کفر کا، شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا جائے گا۔ لہٰذا تب تک کے لیے اہل اسلام دعوت اسلام کی کوششیں تیز کر دیں، اور یہ سارے لوگ، یہ ڈرامے باز، چاند پر جانے کے دعوے دار ڈرامے باز، اور اسی طرح یہ ملحد ڈرامے باز اپنی ڈرامے بازیاں بند کریں اور کلمہ اسلام پڑھ کر سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اہل اسلام کو سختی سے اسلام پر قائم اور دائم فرمائے۔ برادران اسلام، ہمارا پیغام اچھا لگا ہے، اسے آگے پھیلائیں، بطور صدقہ جاریہ چینل سبسکرائب، ویڈیو لائک اینڈ شیئر۔ جزاک اللہ خیرا۔